اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة۔ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے خود تمہارے نفسوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف کیا حاصل کر سکو؟ سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت کا رشتہ قائم کیا، مودت اور رحمت کو رکھا۔ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، اور ایام فاطمیہ میں کیونکہ مخصوص ایام ہیں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، اللہم صل علی محمد وآل محمد، لہٰذا یہ ایک فرصت ہے کہ اس میں سیرت فاطمی کو بیان کیا جائے، سیرت فاطمی کو اپنایا جائے۔ جو بیوی کی سیرت کا ایک اہم پہلو ہے وہ شوہرداری ہے، یعنی حسن التباعل، اچھی شوہرداری، کس طریقے سے بیوی نے بیوی کا رول نبھایا ہے، یا کس طریقے سے بیوی کی زندگی ایک خاتون کے لیے اس اعتبار سے نمونہ عمل بن سکتی ہے کہ وہ کسی کی بیوی ہے۔ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس رشتے کو اپنی توحید کی نشانی قرار دیا، یعنی خداوند کریم نے کسی اور رشتے کو توحید کی نشانی قرار نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی نشانی میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے والدین کو خلق کیا، یا تمہاری ماں کو خلق کیا، یا تمہارے والد کو خلق کیا، یا تمہارے لیے بہن بھائی کو قرار دیا، یا تمہارے چچا تایا ماما مثال کے طور پر کسی رشتے کو خدا نے اپنی توحید کی نشانی قرار نہیں دیا۔ اگر کسی رشتے کو خدا نے اپنی توحید کی نشانی قرار دیا تو وہ کون سا رشتہ ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ رشتہ ہم نے کیوں قرار دیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، یعنی اس رشتے کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ سکون پر ہے۔ میاں بیوی کے درمیان، میاں بیوی کی زندگی میں سکون پیدا ہو، اس لیے اس رشتے کو قرار دیا۔ ہم نے اس رشتے کو اس لیے قرار نہیں دیا کہ سکون کو برباد کیا جائے، نہ مرد بیوی کا سکون برباد کرے، نہ بیوی مرد کا سکون برباد کرے، بلکہ لتسکنوا الیہا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے تمہارے درمیان مودت کو قرار دیا، محبت کو قرار دیا، یعنی یہ وہ رشتہ ہے جس میں خداوند کریم نے محبت اور مودت کو رکھا ہے۔ یہ محبت اور مودت کا رشتہ، رحمت کا رشتہ ہے، یہ حاکم اور محکوم کا رشتہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مرد حاکم ہے اور عورت جو ہے وہ کیا ہے؟ محکوم ہے۔ مرد جو چاہے مثال کے طور پر آرڈر دے، عورت کو پورا کرنا ہے کسی بھی صورت میں، ہر بات کو، ہر فرمان کو، جو بھی وہ آرڈر کرے مثال کے طور پر اس کو پورا کرنا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ جو رشتہ ہے مودت اور رحمت والا رشتہ ہے۔ اگر کہا بھی گیا کہ
الرجال قوامون علی النساء کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر قوام ہے. قوام یعنی ولی یا اس کے جو ہے وہ مصلحت اور مفسدے کو دیکھنے والا، گھر چلانے والا. آسان الفاظ میں آپ دیکھیے تو گھر چلانا جو ہے وہ خداوند کریم نے اس کی ذمہ داری کس کے اوپر لگائی ہے؟ مرد کے اوپر لگائی ہے. الرجال قوامون علی النساء. لیکن یہ جو قوام بنایا ہے یہ فقط ایک ذمہ داری کی حد تک ہے، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، معنوی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مثال کے طور پر کیونکہ میں عورت ہوں تو میری 2 رکعت کا نماز کا ثواب کم ہے اور وہ مرد ہے لہٰذا اس کی 2 رکعت کا نماز کا ثواب زیادہ ہے. مرد اور عورت کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں ہے کسی کو بھی، فقط اس بنیاد پر کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے، فقط مرد اور عورت ہونے کی حیثیت سے کوئی فضیلت نہیں ہے. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. جو بھی نیک عمل انجام دے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بضرور اس شخص کو پاکیزہ زندگی دیں گے. کوئی تفریق نہیں ہے، ثواب اور جزا اور مراتب کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے خدا کے ہاں اس بات میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے. بلکہ بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے ہی ایسی عورتیں ہیں جو کئی مردوں پر فوقیت رکھتی ہیں اور اسی طریقے سے مرد ہیں جو عورتوں پر فوقیت رکھتے ہیں. تو بہرحال خدا کے ہاں جو چیز اہم ہے وہ کیا ہے؟ عمل صالح. عمل صالح وہ چاہے مرد انجام دے وہ چاہے عورت انجام دے. ہاں زندگی چلانے کے لیے، ایک سسٹم کو چلانے کے لیے خداوند کریم نے مرد کی ذمہ داریاں کچھ اور رکھی ہیں، عورت کی ذمہ داریاں کچھ اور رکھی ہیں. اس وجہ سے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل بعضهم علی بعض، اس اعتبار سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اچھا یہ جو یہاں پر بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یہ مانوی فضیلت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس اعتبار سے کہ کیونکہ مرد کی ساخت، مرد کی خلقت تھوڑی سی جدا ہے عورت کی خلقت سے. عورت نازک مزاج ہے مثال کے طور پر، مرد سخت مزاج ہے. تو جس کی جیسی خلقت ہے اس کو ویسا ہی وظیفہ دیا ہے خداوند کریم نے. عورت کو نہیں کہا کہ تمہیں کمانا ہے، تمہیں بچوں کے مثال کے طور پر نفقہ بھی پورا کرنا ہے، تمہیں اپنے شوہر کا بھی نفقہ پورا کرنا ہے. یہ عورت کی ذمہ داری نہیں لگائی خداوند کریم نے. مرد پر کہا کہ تم پر واجب ہے کہ تم عورت کا یعنی اپنی بیوی کا نفقہ بھی دو اور اپنے بچوں کا نفقہ بھی تمہیں مہیا کرنا ہے. بیوی کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں لگائی، بیوی کے اوپر کچھ اور ذمہ داریاں لگائیں. تو یہ جو رشتہ ہے یہ حاکم اور محکوم کا رشتہ نہیں ہے. اسی لیے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ کلما ازداد العبد ایمانا ازداد حبا للنساء. جتنا کوئی شخص، کوئی بندہ ایمان کے اعتبار سے اس کا ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا، وہ اپنی زوجہ سے اس کا پیار بڑھتا رہے گا، یعنی محبت کا اظہار بڑھتا رہے گا جتنا اس کا ایمان بڑھتا رہے گا. قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. مرد کا ایک مرتبہ اپنی زوجہ کو یہ کہنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لا یذهب من قلبها ابدا، یہ کبھی بھی عورت کے دل سے فراموش نہیں ہوتا. یعنی عورت اس بات کو اپنی پلو سے باندھ لیتی ہے. کچھ احکامات ہیں، جو کچھ حقوق ہیں جسے حقوق متقابل کہا جا سکتا ہے. حقوق متقابل یعنی مرد اور عورت، بیوی اور شوہر. بیوی کے حقوق جو مرد پر واجب ہیں اور مرد کے حقوق جو کہ بیوی پر واجب ہیں. اچھا ان حقوق میں سے کچھ تو واجبات میں سے ہیں جو بہرحال دونوں کو ادا کرنے ہیں. ایک بات اور یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بالخصوص یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، یا کلی طور پر اگر کہا جائے اجتماعی طور پر ایک خانوادگی زندگی، یہ کبھی بھی واجب اور حرام کے اوپر نہیں چلے گی. یعنی آپ فقط یہ سوچیں کہ میرے اوپر فقط یہ واجب ہے، بیوی یہ سوچے کہ میرے اوپر فقط یہ واجب ہے، اس کے علاوہ میں ایک کام بھی نہیں کروں گی. مرد یہ کہے کہ میرے پاس فقط یہ واجب ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا. تو پھر کیا ہو جائے گا؟
ڈسٹرب ہو جائے گی لائف۔ جب مرد بھی تھوڑا سا آگے بڑھے اور بیوی بھی تھوڑی سی آگے بڑھے تو پھر دونوں کی زندگی کیا ہوگی؟ خوشگوار ہوگی۔ تو فقط واجب اور حرام کی حد تک نہ تولیے، خداوند کریم نے واجب اور حرام رکھے ہیں، اس کی ایک حکمت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ فقط واجبات اور حرام کی حد تک ہی بیان ہوا ہے، کچھ مستحبات بیان ہوئے ہیں۔ مثلا گھر کا کام کرنا مستحب ہے، بیوی کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ شوہر کے کپڑے استری کرے، شوہر کے لیے کھانا بنائے، گھر کی صفائی کرے، مثال کے طور پر واجب نہیں۔ لیکن واجب نہیں ہونے کا مطلب نہیں کہ حرام ہے کہ وہ نہ کرے، واجب نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یعنی تقاضا نہیں کر سکتا شوہر اس سے، لیکن اگر بیوی کرے تو یہ اس کے حق میں ہی بہتر ہے، شوہر کے حق میں ہی بہتر ہے، کیونکہ لتسکنوا الیہا، سکون جو ہے وہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ جب کوئی شخص گھر پر لوٹے تو اس کا جو گھر کا نظام ہے وہ بنا ہوا ہو، بگڑا بنا ہو۔ پتہ چلا کہ ایک شخص باہر بھی کام کر کے آیا پھر گھر میں بھی کام کرے تو وہ پھر نظام نہیں بن پائے گا۔ تو فقط واجبات کی حد تک انسان کو نہ دیکھے کہ فقط میرے اوپر یہ واجب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی واجب نہیں ہے۔ تو کچھ حقوق بیان ہوئے، یعنی کچھ حقوق سے مراد یہ کہ روایات اہل بیت اطہار میں کچھ حقوق بیوی کے اعتبار سے اور مرد کے اعتبار سے کہ اگرچہ کہ شاید یہ فقہی اعتبار سے واجب نہ ہوں لیکن بہرحال بیان ہوئے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کہا گیا کہ فدارہا علی کل حال و احسن الصحبۃ لہ فیصفو عیشہ، شوہر سے کہا گیا کہ ہر حال میں بیوی کے ساتھ کیا کرو؟ بنا کے رکھو۔ بنا کے رکھو سے مراد کیا ہے؟ یعنی کوشش یہ کرو کہ جس حد تک ہو سکے ساتھ لے کر چلو اپنے پارٹنر کو، جو لائف پارٹنر ہے اس کو ساتھ لے کر چلو ہر حال میں۔ فدارہا علی کل حال و احسن الصحبہ، اور اس کے ساتھ جو تمہارا رہن سہن ہے اس کو اچھا کرو، جیسے کہ خود قرآن مجید کی آیت ہے وعاشروہن بمعروف، ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، نیک برتاؤ کرو۔ یعنی اگر عورت یا مرد، مثال کے طور پر مرد گھر میں آئے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ میری سلطنت ہے، میں حاکم ہوں اس گھر کا، اور بس گھر پہ آنے کے بعد میرا ایک کام ہے کہ آرڈر چلانا، خالی تم یہ کر لو، تم فلاں کر لو، تم یہ لے آؤ، ابھی یہ بنے گا، ابھی یہ ہوگا، فلاں یہ کام ہوگا، تو اس سے پھر انسان کی زندگی خوشگوار نہیں ہوگی۔ ضروری ہے کہ اچھی صحبت اپنائے۔ اچھی صحبت جب اپنائے گا تو کیا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں فیصفو عیشک، اگر تم اچھی صحبت اپناؤ گے تو تمہاری زندگی کیا ہوگی؟ خوشگوار ہو جائے گی۔ یعنی اپنی زندگی خوشگوار کرنا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ کیا؟ اچھا برتاؤ کرو۔ اچھے برتاؤ میں تقریباً ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی اس کے گفتگو کرنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، کوئی کام اگر کہنا ہے تو اس کام کے کہنے کا انداز، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ کلن اپنی وائف کے ساتھ رہنا اور اس کے ساتھ برتاؤ، یہ برتاؤ انسان اچھا کرے تو انسان کی زندگی کیا ہوگی؟ خوشگوار ہو جائے گی۔ پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر الرجال من امتی الذین لا یتطاولون علی اہلہم ویحنون علیہم ولا یظلمون، میری امت کے بہترین مرد وہ ہیں کہ جو اپنے گھر والوں پر تکبر نہیں کرتے، یعنی ایک حاکم کے طریقے سے پیش نہیں آتے، تکبرانہ انداز نہیں اپناتے۔ بعض مرد ہوتے ہیں مثال کے طور پر گھر میں آتے ہی چیخ پکار شروع ہو جاتی ہے، تم یہ کر لو، تم فلاں کر لو، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، میں نے یہ کہا تھا اس طریقے سے کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اور یعنی وہ بھی بلند آواز میں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ وہی کام جو آپ کروانا چاہتے ہیں اچھے انداز میں کہہ کے بھی کروا سکتے ہیں، اگر آپ اپنا لہجہ دھیما رکھیں، آواز کو نرم رکھیں تو وہ کام ویسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن خواہ کا شور مچانا مثال کے طور پر، اور اپنا اسے کہنا چاہیے کہ ایک روب جھاڑنا، یہ ضروری نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین میری امت کے مرد وہ ہیں کہ جو متکبر نہ ہوں اور اپنے گھر والوں پر مہربانہ طریقے سے، نوازش کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آئیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں پر ظلم نہ کریں۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بعض گھرانے مثال کے طور پر نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ
شوہر ہاتھ اٹھا دیتا ہے بیوی کے اوپر، جیسے کئی دفعہ سننے میں بھی آتا ہے۔ بہرحال یہ حرام بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً اگر جو ہے وہ بغیر عذر شرعی کے شوہر بیوی کو مارے تو یہ حرام ہے، اور اگر ایک حد تک مارے کہ چہرہ لال ہو جائے یا سرخ ہو جائے یا کالا ہو جائے تو دیت بھی واجب ہو جاتی ہے اور مرد کے اوپر، اور فعل بھی حرام ہے، یعنی خود کام بھی حرام ہے، اور کام کے نتیجے میں اگر بیوی کے جسم پر کوئی زخم آ جائے یا زخم نہ بھی آئے، لال ہو جائے یا سرخ ہو جائے تو اس کی دیت بھی شوہر کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ فَأَيُّ رَجُلٍ لَطَمَ امْرَأَتَهُ لَطْمَةً أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالِكَ خَازِنِ النِّيرَانِ فَيَلْتَمُهُ عَلَى حَرِّ وَجْهِهِ 70 لَطْمَةً فِي نَارِ جَهَنَّمَ۔ جو شخص بھی، جو مرد بھی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے، یعنی اس کو تماچا مارے، خداوند کریم حکم دیتا ہے اس ملک کو کہ جو جہنم کے اوپر اس کو خداوند کریم نے وکیل بنایا ہے، جو خزانہ دار ہے کس کا؟ آتش جہنم کا، اس کو خداوند کریم حکم دیتا ہے کہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کے 70 تھپڑ مارو۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک تھپڑ مارے تو خداوند کریم حکم دیتا ہے آتش جہنم کے ملک کو کہ اس کے چہرے پر کتنے تھپڑ مارے؟ 70، وہ بھی کس کے؟ آتش جہنم کے 70 تھپڑ والے۔ اچھا، اب یہ دونوں طرف ہے، بسا اوقات ہم نے الٹا بھی سنا ہے کہ بسا اوقات بیوی ہاتھ اٹھاتی ہے شوہر پر، تو جو کام صحیح نہیں ہے، چاہے وہ بیوی کے حق میں ہو چاہے وہ شوہر کے حق میں ہو، دونوں کے حق میں درست نہیں ہے۔ یعنی اگر بیوی یہ کام کرے، شوہر کو مارے، اور شوہر کا مثال کے طور پر کوئی جسم سرخ ہو جائے یا لال ہو جائے یا زخم آ جائے تو اس طریقے سے مرد پر دیت واجب ہے، اسی طریقے سے بیوی پر بھی دیت واجب ہو جائے گی، اور کام بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ لہذا فی الحال یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے خواتین کے مسائل شروع کیے ہیں، لہذا اس اعتبار سے پہلی بیان ہو رہے ہیں۔ ایک خاتون سے مخاطب ہو کر رسول اللہ نے فرمایا کہ خاتون کا اپنے شوہر پر ایک حق یہ بنتا ہے کہ وحقُّكِ علیہ ان یطعمک مما یاکل ویکسوک مما یلبس ولا یلتم ولا یصیح فی وجہک، کہ بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر وہ یہ کہ جو وہ کھاتا ہے اس میں سے تمہیں کھلائے، یعنی بیوی کو کھلائے، اور جو وہ پہنتا ہے اس میں سے بیوی کو پہنائے، اور اس کو تماچا نہ مارے، ولا یصیح فی وجہک، اور بیوی کے چہرے پر نہ چلائے، یعنی بلند آواز سے بیوی کے چہرے پر نہ چلائے۔ پھر اور حقوق بیان کیے کہ للمرأۃ علی زوجہا ان یشبع بطنہا ویکسو ظہرہا ویعلمہا الصلاۃ والصوم والزکاۃ ان کان فی مالہا حق ولا تخالفہ فی ذلک۔ بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر کہ وہ بیوی کو سیر کرے، یعنی بھوکا نہ چھوڑے، اور اس کی پیٹھ کو ڈھانپے، یعنی اس کو ایک مناسب لباس پہنائے، مناسب لباس اس کے لیے مہیا کرے، اس کو نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی تعلیم دے۔ اگر زکوٰۃ میں اس کا کوئی حق موجود ہے تو اس کی تعلیم دے کہ بھئی یہ مثال کے طور پر زکوٰۃ واجب ہے، تمہیں نکالنی ہے، یا تمہیں روزے رکھنے ہیں، یا نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اور بیوی جو ہے وہ اس کام میں شوہر کی مخالفت نہ کرے۔ القاد علی عیالہ فی حل کالمجاہد فی سبیل اللہ، القاد علی عیالہ من حل کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیوی کا نفقہ اور اپنے جو اس کے بچے ہیں ان کا نفقہ مہیا کرے۔ یہ کام واجب تو ہے، لیکن واجب ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس کے اوپر ثواب بیان ہوا ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنے گھر والوں کے لیے نفقہ یا حلال روزی کے لیے نکلتا ہے، من حلن، حلال طریقے سے،
حلال روزی کمانے کے لیے اگر کوئی نکلتا ہے گویا وہ ایسے کہ جو راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلا ہے. یعنی ایک تو وہ واجب ہو گیا جو اس کو کام کرنا ہے، واجب کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کیا ہے، ثواب بھی ہے. ایک اور حق جو بیان ہوا روایت میں جس سے زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے. اب جیسے کہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا آپ کی خدمت میں کہ آپ اس کو فقط واجب اور حرام کے دائرے میں نہیں دیکھیے گا، بلکہ کچھ حقوق ہیں جو شاید مستحب ہوں. ایک مستحب کام ہے، مثال کے طور پر کیا مستحب کام ہے؟ مستحب کام ہے کہ اپنی زوجہ کو ہدیہ دے، تحفہ دے، گفٹ دے. واجب نہیں ہے. واجب کیا ہے؟ فقط نفقہ دینا. نفقے میں کیا آتا ہے؟ کھانا پینا رہنا اور کپڑے، یہ نفقے میں آتے ہیں، یہ دینا واجب ہے. اس کے علاوہ مثال کے طور پر کوئی ایک ایسا ایونٹ آ گیا یا کوئی بھی آ گئی، ایک ایسی کوئی مناسبت آ گئی، اس مناسبت سے اگر ہدیہ دے تو یہ ہدیہ دینا کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها الى عياله كحامل صدقة الى قوم محاوج. جو شخص بازار میں داخل ہو اور ایک تحفہ خریدے اور وہ تحفہ اپنے اہل و عیال کے لیے لے کے جائے تو یہ ایسا ہے کہ کوئی شخص صدقے کو اٹھا کر لے کے جائے ایک ایسی قوم کی طرف جو قوم انتہائی نیاز مند ہو، یعنی فقراء ہو. یعنی گھر والوں کے لیے تحفہ لے جانا گویا ایسے ہے کہ کسی کو صدقہ دینا، کسی قوم کو صدقہ دینا. فَلْيَبْدَ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ. اور جب گھر میں داخل ہو تحفہ لے کے جائے تو تحفہ سب سے پہلے کس کو دے؟ کہا کہ شروع کرے بیٹیوں سے، پہلے بیٹی کو تحفہ دے. قبل الذکور، لڑکوں سے پہلے بیٹی کو تحفہ دے. فَإِنَّ مَنْ فَرِحَ ابْنَتَهُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً. جس نے بھی اپنی بیٹی کو خوش کیا گویا ایسے کہ اس نے ایک غلام کو آزاد کرایا. من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی ایک غلام کو آزاد کرایا. ومن اقر بعین ابن فکأنما بکا من خشیت اللہ ومن بکا من خشیت اللہ ادخلہ اللہ جنات النعیم. اور جس شخص نے بھی اپنے بیٹے کی آنکھ کو ٹھنڈا کیا، یعنی بیٹے کو خوش کیا، جس نے بھی اپنے بیٹے کی آنکھ کو خوش کیا یا بیٹے کو خوش کیا گویا ایسے ہے کہ اس نے اللہ کی خشیت سے بکا کیا، گریہ کیا. اور جس نے بھی اللہ کی خشیت رکھتے ہوئے بکا کیا ادخلہ اللہ جنات النعیم. خداوند کریم ایسے شخص کو اپنی نعمتوں والی جنت میں داخل فرمائے گا. پھر اس کے بعد ہے کہ ضروریات زندگی کو مہیا کرے اپنے گھر والوں کے لیے. لأن ادخل السوق ومعي درهم ابتاع به لحما لعيالي وقد قرموا اليه احب الي من ان اعتق نسمه. چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں بازار میں داخل ہوں اور میرے پاس کچھ درہم موجود ہوں، ان درہم سے میں اپنے اہل و عیال کے لیے گوشت خریدوں جبکہ ان کو گوشت پسند ہو، یعنی میرے گھر والوں کو گوشت کھانا پسند ہو. تو یہ کام کرنا، بازار میں جانا اور بازار سے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت خریدنا، کہا یہ کام میرے لیے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کروں. ایک غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے. یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت دور کی نیکیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جبکہ نیکیاں ہمارے آس پاس پڑی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان آس پاس نیکیوں کو یا تو ان سے غافل ہوتے ہیں یا ان کو نیکی نہیں سمجھتے. یعنی بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی کسی مومن کی مدد کرنی ہے تو دیکھتے ہیں ہاں کس علاقے میں مومن نیازمند مومن ہے، تو مثال کے طور پر فلاں علاقے میں فلاں انٹیریئر میں فلاں جگہ لوگ جو ہے بہت نیازمند ہیں، سیلاب آ گیا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، کہاں صحیح ہے ان کو پیسے دینے چاہیے، یہ کرنا چاہیے. جبکہ شاید خود ہمارا قریبی رشتہ دار نیازمند ہو، میرے علاقے میں رہتا ہے، ایک محلے میں رہتا ہے مثال کے طور پر، میں جانتا ہوں اس کو، میں اس کو نہیں دیتا ہوں، لیکن جا پہ کہاں دیتا ہوں، جا کر کے کراچی سے دور اٹھ کے جا کے مثال کے طور پر انٹیریئر میں، وہاں پہ جا کر میں پیسہ خرچ کرنے پہ راضی ہوں کیونکہ وہ مجھے نیکی سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن اپنے رشتہ دار کو پیسے دینا
میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیکی نہیں ہے، حالانکہ پہلا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا پہلا حق ہے. سب سے پہلا حق والدین کا، والدین کے بعد اپنے بھائی بہنوں کا، بھائی بہنوں کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے، رشتہ داروں کے بعد پھر اہل محلہ کا، پھر اہل محلہ کے بعد پھر بعد کی بات آتی. لیکن ان تمام کو ہم کراس کرتے ہوئے جاتے ہیں کہاں؟ نیکی ڈھونڈنے اس پار، سرحد کے اس پار. جبکہ بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے، یعنی والدین مثال کے طور پر خود والدین محتاج ہیں، ان کو ضرورت ہے، لیکن بچہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید والدین کو دینا نیکی نہیں ہے، وہ کسی اور کو جا کے پیسے دے دے گا، کسی فقیر کو جا کے کھانا کھلا دے گا، لیکن والدین کو دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو نیکی نہیں سمجھ رہا ہے، جبکہ یہ اس سے بڑھ کر نیکی ہے، بلکہ شاید واجبات میں سے بھی ہو. اگر والدین احتیاج رکھتے ہوں، ضرورت ہو ان کو، تو والدین کو دینا واجب ہے. اگر وہ خود کما نہ سکتے ہوں والدین، تو پھر بیٹا یا بیٹی دونوں پر، اگر بیٹا بھی نہ ہو تو پھر بیٹی کے اوپر نفقہ واجب ہو جاتا ہے والدین کا. اگر والدین اس عمر پہ آ جاتے ہیں کہ جب وہ کچھ کما نہیں سکتے ہیں اور کوئی دوسرا بھی ان کا ذریعہ نہیں ہے، اور بیٹی کے ایسے حالات موجود ہیں، تو پھر بیٹی پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ والدین کا نفقہ برداشت کرے، یا بیٹے پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ والدین کا نفقہ برداشت کرے. تو بہرحال ہم بسا اوقات نیکی ڈھونڈتے ہیں کہ ہاں بھائی کہاں نیکی ملے گی، جبکہ نیکی خود ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہے. اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، اپنے بیوی پر خرچ کرنا، اپنے بیٹوں پر خرچ کرنا، اپنی اولاد پر خرچ کرنا، یہ نیکی ہے. اس کو انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے پیسے ضائع کیے، بلکہ یہ نیکی ہے. اذا سافر احدکم فقدم من سفره فلیأتی اہلہ بما تیسر. جو بھی تم میں سے سفر پر جائے اور جب وہ سفر سے لوٹے اور اپنے اہل کے پاس آئے تو ان کے لیے جو اس کے لیے ممکن ہے وہ لے کر آئے. یعنی سفر پر جائے تو خالی ہاتھ نہیں آئے، جب ہماری طرح بھرے ہاتھ بھی نہ آئے. بسا اوقات جب ہم جاتے ہیں سفر پہ تو سوٹ کیس خالی ہوتے ہیں اور آتے تو ماشاءاللہ سے اضافی وزن کے ساتھ آتے ہیں. تو بہرحال اگر اللہ نے دیا ہے تو سب کچھ صحیح ہے، لیکن کسی اور دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے. انسان لانا چاہتا ہے لائق، خیر کوئی منع نہیں ہے، انسان لانا چاہتا ہے تو لائق. لیکن جو ایک اخلاق بیان ہوا یہ کہ جب آپ سفر پہ جائیں تو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئیں، اپنی وائف کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ جو آپ کے لیے ممکن ہو. ایک مرتبہ ممکن نہیں ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، لیکن جب ممکن ہے، لا سکتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، تو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئیں. اگلا جو کام جو بہت ہی اہم ہے، جسے ہم اپنے معاشرے میں ہم خود دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ النساء یحببن ان یرین الرجل فی مثل ما یحب الرجل ان یری فیہ النساء من الزینہ. عورتیں پسند کرتی ہیں کہ مرد کو اسی طریقے سے دیکھیں جس طریقے سے مرد پسند کرتے ہیں کہ عورت ان کو دیکھیں. یعنی جس طریقے سے مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بنی سوری رہے، زینت میں رہے، اسی طریقے سے عورت کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ کیا رہے؟ زینت میں رہے. یعنی زینت کا ترک کرنا، زینت کا ترک کرنا یہ دونوں میں ہے. میاں میں بھی یعنی بیوی سے کہا جائے چلو بھائی شاپنگ میں چلنا ہے تو وہ آدھا گھنٹہ تیار ہونے پہ لگاتی ہے. فنکشن میں جانا ہے مثال کے طور پر، وہاں وہ فنکشن کے جو جہاں پر سب نامحرم ہیں ویسی حرام ہے. ہو چلیں اگر آپ فرض کر لیجیے خواتین کی محفل ہے، یا ایسی محفل ہے کہ جہاں پر سپریشن ہے، خواتین کا الگ پورشن ہے، مردوں کا الگ پورشن ہے، لیکن اس کے باوجود شادی پہ جانا ہے مثال کے طور پر، ایک خاتون تیار ہوتی ہے، یعنی گھنٹوں لگا دیتی ہے، نہ صرف یہ کہ پیسے خرچ کرتی ہے تیار ہونے کے لیے، لیکن یہی کام اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی تم اپنے شوہر کے لیے تیار ہو جاؤ، شوہر کے لیے تیار نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی شوہر کے لیے تیار؟ ہے جس کے لیے ہونا چاہیے اس کے لیے نہیں ہوتی ہے. مثلا جب شوہر گھر میں آتا ہے تو وہی مثال کے طور پر بال اجڑے میں ہیں، کپڑے عجیب سے ہیں، تو یعنی کیا امپریشن پڑے گا؟ آپ سوچیے، ایک شخص آ رہا ہے تھکا آ رہا ہے گھر سے، وہ یہ سوچتا ہے کہ جب میں جاؤں گا گھر پر میری بیوی ہوگی، بچے ہوں گے. تو بہرحال انسان کو اپنا حلیہ جو ہے وہ سنوار کے رکھنا چاہیے.
آپ دوسروں کے لیے کہیں اور جانے کے لیے جب میک اپ کر سکتی ہیں، دوسروں کے جانے کے لیے اچھا لباس پہن سکتی ہیں، تو شوہر کے لیے کیوں نہیں؟ وہ شوہر کے لیے وہی گھسا پٹا لباس پہننا ہے. یہ شوہر کے لیے کہا کہ نہیں کام کر رہی تھی صبح سے، تو بھائی صبح سے کام کر رہی تھی، ابھی تو کام نہیں کر رہی ہوں. جب شوہر نہیں تھا اس وقت کام کر رہی تھی، اب شوہر آ گیا، یہ پتہ ہے کہ یہ شوہر کے آنے کا ٹائم ہے، تو کیا اس وقت انسان اتنی زحمت نہیں کر سکتا کہ ایک لباس بدل لے؟ یا تھوڑا اپنے آپ کو سوال، صحیح ہے میک اپ نہیں کرے لیکن سوار تو سکتا ہے اپنے آپ کو. اور سیم یہی چیز دیکھی گئی ہے مردوں میں. مثال کے طور پر مرد بھی، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو ان کا حلیہ ہو رہا ہوتا ہے علمان الحفیظ، ہو آپ صحیح کام کر کے آئیں، بہت تھکے ہوئے آئیں، تو پانی کی کمی نہیں ہے، انسان نہا سکتا ہے. یہ اسی بدبودار بدن کے ساتھ مثلا بیوی کے برابر میں لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کام دونوں کی طرف سے ہیں، مرد کی طرف سے بھی ہے اور عورت کی طرف سے بھی. دونوں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے سنواریں، ایک دوسرے کے لیے زینت دیں. بیوی شوہر کے لیے زینت کو اپنائیں، مرد بیوی کے لیے زینت کو اپنائیں. آج کل سردیاں آ گئی ہیں، مثال کے طور پر سردیوں کے لیے مناسب انتظام کرے. ينبغي للمؤمن ان ينقص من قوت عياله في الشتاء ويزيد في وقودهم. مومن کے لیے سزاوار ہے کہ وہ اپنی جو روزمرہ کے ایکسپنسز ہیں ان میں سے تھوڑی کٹوتی کرے، اور جو اس سے پیسے بچ جائیں اس سے سردیوں میں ایندھن خریدے. ایندھن سے مراد ہے وہی گرم کرنے، مثلا آج کل ہمارے کیا ہے، ہیٹر ہے یا گیس وغیرہ ہے، جو بھی ہے. بہرحال یعنی کوشش کرے کہ اپنے گھر والوں کو جتنی سہولت دے سکتا ہے اتنی سہولت دے اپنی جانب سے، اپنے حدود اور اپنے سے کہنا چاہیے کہ اپنی چادر میں رہتے ہوئے. راوی کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام کی خدمت میں عرض کی کہ ایک بیوی کا کیا حق بنتا ہے شوہر پر. تو امام نے فرمایا کہ سب سے پہلا تو حق یہ ہے کہ بیوی کو بھوکا نہ چھوڑے، اس کو کھانا کھلائے، اس کے شرمگاہ کو ڈھانپے، یعنی کنایا ہے کہ اس کے کپڑے وغیرہ مہیا کرے. ولا یقبح لہا وجہن، اور اس کے منہ پر کوئی بری بات نہ کہے. یا یہ شاید ایک کنایہ بھی ہو سکتا ہے، منہ پر تماچا مارنے سے، یعنی اس کو تماچا مارنے سے گریز کرے، یا اس کو تانا دینے سے گریز کرے. بالخصوص جو مردوں کی جانب سے بات دیکھی گئی ہے وہ کیا کہ عورت کو کے ساتھ مذاق کرنا یا عورت کا تمسخر اڑانا، وہ بھی دوسروں کے سامنے، یہ انتہائی نازیبہ حرکت ہے. نہ صرف اخلاقی طور پر بلکہ شرعی فقہی اعتبار سے بھی یہ شاید حرام کے زمرے میں آئے کہ مومن کی توہین اور مومن کو تحقیر کرنا حرام ہے، شرعاً حرام ہے. مومن میں دونوں آیات ہیں، یعنی مومن اور مومنہ دونوں. تو کوئی بھی مرد ہے یا وہ جو ہے وہ کسی اپنی بیوی کا مذاق اڑائے دوسرے خاندان والوں کے سامنے، یا کوئی ایسی بات کہے کہ جس سے بیوی پر تانا دینا یا طنز کرنا کے زمرے میں آتا ہو، یہ اس کام سے کیا کرے، پرہیز کرے. اسی طریقے سے بیوی بھی، بس اوقات بیوی کی جانب سے یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جب رشتہ دار گھر پہ آتے ہیں تو بیوی کچھ ایسے جملے کہتی ہے جو کہ طنز ہوتے ہیں، تانا ہوتے ہیں شوہر کے اوپر. یہ کام نہیں کرنے چاہیے، دونوں کو پرہیز کرنا چاہیے، بیوی کو بھی مرد کو بھی. جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں یا پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خداوند کریم نے جو تعبیر کی ہے اس رشتے سے، وہ کیا کی ہے، ہن لباس لکم، وہ تمہاری لباس ہیں، وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو. وہ تمہاری یعنی تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. لباس کے کام کیا ہوتے ہیں؟ 3 کام ہوتے ہیں. پہلا کام حفاظت، سردی اور گرمی سے بچانا جسم کو. دوسرا کام عیوب کو ڈھانپنا، اگر میرے جسم میں کوئی عیب ہے خدا نخواستہ تو میں لباس پہن لوں گا تو یہ میرے عیب کو ڈھانپ لے گا. اور تیسرا کام کیا ہے؟ زینت دینا. انسان کی شخصیت اس کے لباس سے نظر آتی ہے. تو گویا خداوند کریم فرمانا یہ چاہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو، یعنی ایک دوسرے کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کی عزت نہ اچھالو، ایک دوسرے کو طنز اور تانے کا نشانہ نہ بناؤ. دوسرا ہے کہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاؤ. یعنی اگر خدا ہم سب جو ہے وہ غیر معصوم ہیں، کوئی بھی ہم میں سے پرفیکٹ نہیں ہے،
اگر ایک کوئی مرد یہ سوچتا ہے کہ نہیں میری بیوی بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے، اس میں کوئی خامی نہ ہو، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آیا وہ خود پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے۔ پرفیکٹ ہستیاں فقط معصوم ہیں، معصوم کے علاوہ سب میں کچھ نہ کچھ ہے، سب میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، یعنی بہرحال تقاضا ہے، یعنی انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، کچھ نہ کچھ خامیاں ہر ایک میں ہیں۔ تو بجائے خامیوں کو اچھالنے کے، بجائے خامیوں کو ایشو بنانے کے، مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کے عیب کو چھپائیں، بڑھاوا نہ دیں، اس کو پھیلائیں نہ اس کو کہ یہ تو یہ کرتی ہے، یہ تو فنا کرتی ہے، یا بیوی مثال کے طور پر کہے کہ میرا مرد مثلا میرے شوہر یہ کرتے ہیں، فنا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث زینت بنے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَاللَّهِ أَدَّى حَقَّهَا، جب وہ امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص یہ کام، تین کام انجام دے تو اس نے اپنی بیوی کا حق ادا کر دیا۔ پھر اس کے بعد راوی نے کچھ اور بھی سوالات کیے۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ بیوی کے حقوق میں سے، یعنی اہل و عیال کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا جو گھر ہے وہ تین چیزوں سے خالی نہ ہو: دہن الراس، سر کے تیل سے، والخل، سرکے سے، والزیت، اور تیل سے، یعنی پکوان تیل وغیرہ جو ہوتا ہے اس سے خالی نہ ہو۔ پھر امام نے فرمایا کہ لا تکون فاکہۃ عامہ الا اطعم عیالہ، کوئی بھی ایسا سیزن کا پھل نہیں ہونا چاہیے مگر یہ کہ اگر مرد کھلا سکتا ہے اپنے گھر والوں کو پھل کھلائے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ واجبات سے تھوڑے سے ہٹ کر ہے، یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ واجب تو نہیں ہے، ہم واجبات کی بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم کلاً اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ سیزن کا جو بھی پھل ہو وہ اپنے گھر والوں کو کھلائے، اگر وہ کھلا سکتا ہو، یعنی اس کے لیے ممکن ہو ہر اعتبار سے، فائنینشیل کے اعتبار سے، اس کی جو مالی حیثیت ہے اس کے اعتبار سے اگر وہ کھلا سکتا ہے تو اس کو کھلانا چاہیے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا عید کا دن نہ چھوڑے کہ اس دن ایک کوئی اسپیشل کھانا اپنے گھر والوں کو کھلائے۔ عید والے دن وہ کھانا جو عام طور پر سال میں اس کے گھر پہ نہیں بنتا ہے، وہ کھانا اپنے گھر والوں کو کھلائے۔ اچھی باتیں کر رہا ہوں میں۔ اس کے بعد آپ لوگ کے لیے ایسی باتیں آنے والی ہیں کہ جو اس سے شاید آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ خوب بلا وجہ تہمت نہ لگائے اپنی بیوی پر۔ ولا تقذفوا نساءکم فإن فی قذفہن ندامہ طویلہ وعقوبۃ شدیدہ۔ تہمت لگانا، اپنی بیوی پر تہمت نہ لگائے، بالخصوص وہ تہمتیں کہ شاید جن کے اوپر حد شرعی بھی جاری ہو سکتی ہے اور وہ حرام بھی ہے۔ فرمایا کہ اپنی بیویوں پر تہمت نہ لگاؤ، تہمت لگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تہمت لگانے میں ایک شدید طویل ندامت ہے، پشیمانی ہے، اور آخرت میں بھی کیا ہے؟ عقاب ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم کام جو آج کل دیکھا جا رہا ہے، جو نہیں ہو پا رہا ہے، یہ دونوں کے اعتبار سے، میاں بیوی دونوں کے اعتبار سے، وہ کیا ہے؟ گھر والوں کو وقت دینا۔ گھر والوں کو وقت دینا۔ وقت دینے سے مراد ہماری یہ نہیں ہے کہ فزیکلی موجود ہو، یعنی میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں لیکن ہاتھ میں موبائل ہے، کھانا کھا رہا ہوں ہاتھ میں موبائل ہے، بیوی سوال کر رہی ہے، ہاں کر لو، دے دو، ہاں ادھر جانا ہے، ہاں چلے جاؤ، کل جانا ہے، ہاں چلے جائیں گے، لیکن جو وہ دماغ کا لگا ہوا ہے فیس بک میں، واٹس ایپ میں، تو بچہ پکار رہا ہے، بابا آج میں نے یہ کیا، بابا فلاں کیا، ہاں اچھا، ہاں صحیح ہے، ہاں کیا ہوا؟ بچہ بھی تھوڑی دیر تک رہے گا آپ کے پاس، اس کے بعد کیا ہوا؟ چلے جائے گا۔ وقت دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا پورا اپنے وجود کو انوالو کریں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لگیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، بچوں کے ساتھ باتیں کریں۔ یہ کیا کیا کہ آج آپ یہ کر رہے ہیں، کل کو بچے آپ کے ساتھ کریں گے۔ بہرحال آپ میں سے ہم سب کو بوڑھا ہونا ہے۔ آج بچے ہیں، کل بچے کیا ہوں گے؟ جوان ہوں گے۔ آج ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے، کل ان کے ہاتھ میں موبائل آ جائے گا۔
پھر آپ ان سے باتیں کرتے رہیں گے، وہ موبائل دیکھتے رہیں گے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے، جو گھر کے بزرگ افراد ہیں وہ بیچارے یا ان کو استعمال کرنا نہیں آتا یا وہ چاہتے ہیں کہ باتیں کریں۔ بزرگ کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اس سے باتیں کرے۔ اب جب وہ باتیں کرنا بیٹھے ہوئے ہیں سارے، لیکن سب کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ کسی دعوت میں آپ چلے جائیں مثال کے طور پر، آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر شاید 5 منٹ نہیں گزریں گے میرے خیال سے، سب کا نکل جائے گا یا موبائل بجنا شروع ہو جائے گا اور سب نیچے منہ کر کے اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ کہنے کو سب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سب ساتھ نہیں ہیں، بیٹھے ہوئے سب ساتھ ہیں مگر سب ساتھ نہیں ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ حلق بذل مروت ان یبیت الرجل عن منزلہ بالمصر الذی فیہ اہلہ، کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا، وہ جوان مرد ہلاک ہو گیا کہ جو شخص اپنے شہر میں موجود ہو، اس کے گھر والے اس کے شہر میں موجود ہوں مگر اس کے باوجود وہ اپنے گھر میں رات نہ گزارے، اپنے گھر میں رات نہ گزارے، یعنی گھر والوں کو ٹائم نہ دے، گھر والوں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو گھر والوں کے لیے۔ یہ کام بہت خطرناک ہے، جو شاید ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن آگے جا کے یہ کام بہت ہی زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ تو میاں بیوی، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بیوی ہو، دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے۔ صحیح ہے، آپ کا بہت اہم کام ہوگا، آپ نے اہم کام کر لیا، اس کے بعد موبائل کو چھوڑ دیجیے۔ جب آپ گھر پر ہیں تو آپ گھر پر ہیں، اور بیوی کو بھی بسا اوقات یہ ہوتا ہے، یعنی بیٹھے ہوئے بیوی مثال کے طور پر دیکھ رہی، کھانا کھا رہے ہیں، منہ بھی چل رہا ہے اور آنکھیں چل رہی ہیں کہاں پر؟ موبائل میں۔ یہ کام صحیح نہیں ہے، بالخصوص ڈائننگ ٹیبل پہ موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے، بالخصوص اگر کوئی اہم کوئی امپورٹنٹ کام ہے تو چلیں ایک الگ بات ہے، لیکن ہر روز اور ہر وقت تو نہیں ہوگا انسان کو وہ کام، لہذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس چیز کو۔ جلوس المرء عند عیالی احب الی اللہ من اعتکاف فی مسجد ھذا، سرکار فرماتے ہیں کہ کسی مرد کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ جانا یہ اللہ کے نزدیک اس سے کہیں محبوب ہے کہ کوئی شخص میری مسجد میں یعنی مسجد النبوی میں اعتکاف میں بیٹھے، یعنی اعتکاف میں مسجد النبوی میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ افضل کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا۔ اور بیٹھنے سے ہم نے مراد بتا دی، بیٹھنے سے مراد فقط آپ کی باڈی موجود نہ ہو بلکہ آپ انوالو ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، پوچھیں ان سے، خیر خبر لیں ان کی۔ ہو اگلا کام جو شاید اکثر مرد اپنی توہین سمجھتے ہیں، ان الرجل لا یؤجر فی رفع اللقمۃ الی فی امرأتہ، اگر کوئی شخص کوئی مرد لقمہ اٹھائے اور اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس پر بھی مرد کو ثواب دیا جائے گا۔ یعنی کسی مرد کو بولیں یعنی تو کہے گا یعنی کیا مطلب، یعنی میں بیوی کو کھانا کھلاؤں، یعنی ایسا کہو گیا کہ ایسے کوئی توہین ہو گئی اس کی۔ باتیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کھانا کھلائے، لقمہ کھلائے تو اس پر بھی کیا ہوگا؟ اس کو ثواب دیا جائے گا۔ یہاں تک بات تھی بیویوں کے حقوق کی، اب بات ہے کس کی؟ مردوں کے حقوق کی۔ سب سے پہلا جو حق ہے مرد کا، یعنی جو بیوی کے اوپر واجب ہے، وہ یہ کہ اطاعت کرے، بیوی مرد کی اطاعت کرے۔ ایک تو واجب اطاعت ہے، دو چیزوں میں اطاعت واجب ہے، ایک یہ کہ بغیر اجازت کوئی بھی کام ہو، بغیر اجازت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک شخص آئی، ایک خاتون آئی اور کہا یا رسول اللہ میرا جو باپ ہے وہ بیمار ہے، میں اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ کہا کہ تو اپنے شوہر سے اجازت لو، کہا شوہر موجود نہیں ہے، کہا نہیں پھر گھر پہ بیٹھو۔ پھر دوبارہ آئی، کہا کہ میرا جو باپ ہے وہ اب شدید مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، کہا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کہا نہیں شوہر نہیں ہے، کہا نہیں جا سکتی۔ پھر تیسری مرتبہ آئی، پھر کہا کہ اب تو میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو کہا شوہر کہاں ہے تمہارا؟ کہا نہیں شوہر نہیں ہے، کہا نہیں جا سکتی، جب تک شوہر اجازت نہ دے نہ نکلنا۔ پھر اس کے بعد جب وہ آئی عورت تو کہا کہ تمہارے اس کام کی وجہ سے، جو ابھی مفہوماً میرے ذہن میں روایت آ رہی ہے، تمہارے اس کام کی وجہ سے تمہارے والد کے جو حساب اور کتاب میں آسانی ہو گئی ہے۔
اور ان کے اوپر جو عقاب ہے وہ عقاب کم ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہ واجب اطاعت ہے، گھر سے باہر نہ نکلے بغیر اجازت، کتنا ہی اہم کام کیوں نہ ہو، جب تک اجازت نہ ہو، یا تو معلوم ہو کہ ہاں اجازت دینے، یعنی یقین ہے کہ اجازت ہوگی اس کام میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب تک اجازت نہ ملے گھر سے باہر نہ نکلے۔ موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ اور دوسری جو اطاعت ہے وہ جنسی معاملات میں ہے۔ بہرحال جنسی معاملات میں جب تک کوئی عذر شرعی نہ ہو اس وقت تک شوہر کو منع نہ کرے جنسی اعتبار سے۔ یہ دو اطاعتیں واجب ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کہا کہ جہاں تک ہو سکے شوہر کو راضی کرو، البتہ یہ جو راضی کرنا ہے یہ خدا کی معصیت میں نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر شوہر کہے کہ تم شادی میں جانا ہے، تم اس طریقے سے میک اپ کر کے جاؤ، یا بغیر حجاب کے شادی میں جاؤ، مثال کے طور پر کہے کہ نہیں میری ایک پوزیشن ہے، میرے دوست احباب آئیں گے وہ تمہیں ایسا دیکھیں گے تو میری انسلٹ ہوگی وہاں پر، تو یہ خدا کی معصیت میں اطاعت نہیں کرنی ہے۔ ایسا حکم جس میں خدا کی معصیت ہو اس میں اطاعت نہیں کرنی، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی ایک ایسا کام ہے جو مباح ہے، مباح کام ہے، تو اس میں جس حد تک ہو سکے اپنے شوہر کو راضی کرے۔ مثال کے طور پر ایک شوہر کو ایک خاص کلر پسند ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، شوہر کہتا ہے کہ بھئی آپ اس کلر کا مثال کے طور پر اسٹالر پہنیں، آپ اس کلر کے کپڑے پہنیں، جو آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن شوہر کی خوشی کی خاطر اگر پہن لیں گی تو کوئی آسمان زمین سے نہیں آ جائے گا۔ دوسرا کیا حق ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ للرجل علی المرأة ان تلزم بیتہ وتوددہ وتحبہ وتشفقہ وتجتنب سخطہ وتتبع مرضاتہ وتوفی بعہدہ ووعدہ۔ عورت کو چاہیے، یعنی بیوی کو چاہیے کہ جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو گھر سے باہر نہ نکلے، اپنے شوہر سے محبت اور مودت کا اظہار کرے۔ ایک یہ بھی تھوڑا سا ہمارا مسئلہ ہمارے معاشرے میں ہے، چاہے وہ بیوی کی جانب سے ہو چاہے وہ شوہر کی جانب سے ہو، محبت کا اظہار ضروری ہے۔ یعنی شوہر شاید بہت محبت کرتا ہوگا لیکن کبھی اچھے انداز سے بیوی کو نہیں کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں مثال کے طور پر، یا کبھی اچھے انداز سے کوئی محبت کے دو بول نہیں بولے، تو اظہار کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ اسی طریقے سے بیوی کی جانب سے بھی جب میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہی محبت اور رحمت کے لیے ہے تو اظہار کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ اظہار کرنا ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ جو سب سے اہم کام ہے ناشکری سے بچے۔ ناشکری کیا ہے؟ ایما امرأۃ قالت لزوجہا ما رأیت قط من وجہک خیرا فقد حبط عملہا۔ اگر کوئی عورت ایک دفعہ فقط اپنے شوہر سے کہے کہ میں نے تم سے کوئی بھلائی دیکھی نہیں، یعنی مجھے تو کبھی سکون ملا ہی نہیں تم سے، جو اکثر بیویاں کہتی ہیں کہ اس گھر میں آ کے میں نے سکون نہیں پایا۔ کہا کہ کوئی عورت بھی اگر اپنے شوہر کے منہ پر یہ کہے کہ میں نے تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے تم سے خیر نہیں پایا، تو رسول اللہ فرماتے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس کا تمام اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ جو اس نے انجام دیے سارے کے سارے اعمال کیا ہو گئے؟ حبط، ضائع ہو گئے، فقط ایک جملہ کہنے سے کہ میں نے تم سے کوئی خیر کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے تم سے کبھی سکون نہیں پایا، اس گھر میں تو آنے کے بعد میرا سارا سکون برباد ہو گیا مثال کے طور پر۔ یہ کام نہ کریں۔ اگلا جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ سوئی کو اٹکا کے نہ رکھے۔ مخصوصاً عورتیں جو ہیں ان کی سوئی ایک جگہ اٹک جاتی ہے، جب وہ اٹک جاتی ہے تو اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتی ہے۔ خیر نسائکم الولود المعاتیہ وشرھا اللجود۔ جو تم میں سے سب سے بدترین عورتیں ہیں وہ کون ہیں؟ ضدی ہیں، ڈٹ جانے والی۔ یہ کام آج ہونا ہے تو آج ہونا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ کام آج جانا تھا، آج ہمیں شاپنگ پہ جانا تھا مثال کے طور پر، طے ہوا تھا کہ ہم صبح آپ آئیں گے، رات کو تو ہم شاپنگ پہ جائیں گے،
اب آنے کے بعد مثال کے طور پر طبیعت نہیں ہے شوہر کی، یا اس نے منع کر دیا کہ نہیں چلو آج نہیں کل چلے جاتے ہیں، ہوئے ہوئے تو قیامت ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ کہہ بھی نہ تو منہ سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایسی خطا ہوئی ہے کہ جو بخشی جانے والی نہیں ہے۔ تو ضد نہ کرے، یعنی ایک کام اگر ہو سکتا ہے چلیں آج نہیں ہوا کل ہو جائے گا، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ یہ کام ہونا تھا نہیں ہوا مثال کے طور پر، کسی وجہ سے نہیں ہوا، اچھے انداز میں بھی کہہ سکتی ہیں، لیکن ڈٹ جانا ایک بات پہ کہ نہیں یہ ابھی اور اسی وقت مجھے چاہیے، ہونا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شوہر کو اذیت پہنچانے سے پرہیز کرے۔ من کان لہ امرأۃ تؤذیہ لم یقبل اللہ صلاتہ ولا حسنۃ من عملها حتی تعینہ وترضیہ۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو اذیت پہنچائے، خدا نہ اس بیوی کی نماز کو قبول کرتا ہے، نہ اس کی کوئی نیکی کو قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو راضی کرے اور اس کی مدد کرے۔ وَإِن صَامَتِ الدَّهْرَ، اگر اپنی پوری زندگی روزہ کیوں نہ رکھے، وقامت اور پوری زندگی نماز میں گزار دے، وَاعْتَقَتِ الرِّقَابَ اور نہ جانے کتنے غلاموں کو آزاد کرائے، وَأَنفَقَتِ الْأَمْوَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں انفاق کر دے، تو فرمائے کہ ان تمام کاموں کے باوجود وَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ تَرِدُ النَّارِ، ان تمام کام کرنے کے باوجود اگر اپنے شوہر کو اذیت پہنچاتی ہے تو یہ پہلی وہ شخص ہوگی جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نماز روزے کے باوجود، غلاموں کو آزاد کرنے کے باوجود، سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کے باوجود اگر اذیت پہنچائے اپنے شوہر کو، وَعَلَى الرَّجُلِ مِثْلُ ذَلِكَ الْوِزْرُ وَالْعَذَابُ إِذَا كَانَ لَهَا مُؤْذِيًا ظَالِمًا، اور شوہر خوش نہ ہو، اگر شوہر بیوی کو اذیت پہنچائے تو یہ سارا کا سارا عذاب جو ابھی بیوی کے لیے بیان ہوا ہے، سارا کا سارا عذاب کس کے لیے؟ شوہر کے لیے۔ تو نہ شوہر کو بیوی کو اذیت پہنچائے، نہ بیوی شوہر کو اذیت پہنچائے، دونوں ایک دوسرے کا سکون برباد نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے باعث سکون پڑیں۔ میرے خیال سے وقت ختم ہو چکا ہے، آخری چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس کے بعد آپ سے اجازت ہوگی، وہ یہ کہ ایھا الناس ان لنسائکم علیکم حقا ولکم علیہن حقا، حقکم علینا اللہ یدخلن احدا تکرہونہ بیوتکم الا باذنکم۔ بیوی کا یعنی شوہر کا جو ایک حق ہے بیوی کے اوپر وہ یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر مہمان نہ بلائے، شوہر کی اجازت کے بغیر مہمان نہ بلائے۔ شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر کہ وہ ایسے افراد کو گھر میں داخل نہ کرے کہ جن افراد کو شوہر اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا، یعنی پسند نہیں ہے شوہر کو کہ یہ افراد اس کے گھر میں ہوں، تو بیوی کی اجازت کے بغیر ایسے افراد کو گھر میں نہ بلائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔